ابھی ذکر ہوا کہ درود شریف ہر حال میں پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں جن کو جب آپ درود پاک کا ذکر کرتے ہیں یا ورد کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ کہ جب آپ درود پاک کا ذکر کرتے ہیں تو آپ محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کا ورد کریں۔ کس طرح کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آپ کے ذہن میں رکھیے کہ یہ خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کے اوپر آپ درود بھیج رہے ہیں، تو اسی محبت عقیدت کے ساتھ بھیجیں۔ پھر دوسرا ادب یہ کہہ لیجئے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ پورے حضور قلب کے ساتھ کہ آپ جو الفاظ ادا کر رہے ہیں وہ صرف پڑھنے نہیں ہیں بلکہ ان کے اوپر غور بھی کرنا ہے، ہر الفاظ کو اس کی شایان شان کے ادا کرنا ہے کہ آپ کوئی لفظ ادا کرتے ہیں تو اس کا حق ادا کرنا ہے آپ نے۔ پھر تیسری چیز یہ کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ذکر نہیں کیا، کسی نے آپ کے سامنے ذکر کیا تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لازمی درود شریف پڑھیے، نذرانہ پیش کریے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام، میرا اسم ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ یعنی تنبیہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ کوئی موقع آتا ہے کہ ذکر حبیب ہو تو آپ نے درود بھیجنا ہے۔ پھر ساتھ یہ کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ الفاظ صحیح ادا ہو رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ درود پاک جب اخلاص، ادب، محبت، عقیدت، حضور قلب کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے ایمان کی تازگی کا سبب بنتا ہے، دنیا و آخرت میں نجات کا سبب بنتا ہے اور ہمارے لیے برکت کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا ان تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔